Ladies and gentlemen, welcome to New York City. Explore the towers. السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے امریکہ کی ایک ایسی اسٹیٹ کی جہاں جانے کا خواب شاید ہم میں سے ہر کوئی دیکھتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں زندگی کبھی نہیں رکتی، جہاں عمارتیں اور روشنیاں ایک الگ ہی دنیا دکھاتی ہیں، جہاں دنیا کی سب سے پتلی اور بلند عمارت موجود ہے جس کے کرائے سے تو بس اللہ ہی بچائے۔ جی ہاں، یہ ہے نیو یارک۔ یہ وہ جگہ ہے جس کا نام سنتے ہی انسان کے دل میں ایک جوش سا آ جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ وہاں رہنے والے لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، 9/11 کا وہ خوفناک دن ان کے لیے کیسا تھا، آخر ہر کوئی نیو یارک جانے کی خواہش کیوں رکھتا ہے، اور نیو یارک کی وہ کون سی حقیقت ہے جو شاید بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے آخر یہ جوہران ممدانی کون ہے، وہ کون سی بات ہے جسے بڑے بڑے بلینئر لوگ بھی خوفزدہ ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیو یارک کے شاندار سفر پر، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ نیو یارک امریکہ کی ایک بڑی اسٹیٹ ہے جو ملک کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے۔ یہ امریکہ کی تیسری سب سے زیادہ آبادی والی اسٹیٹ بھی ہے۔ نیو یارک میں دنیا کی تقریباً 135 سے زیادہ ارب پتی لوگ رہتے ہیں۔ ایک بات جو بہت سے لوگ غلط سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نیو یارک کو صرف ایک شہر سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں نیو یارک ایک اسٹیٹ ہے اور اس کے اندر موجود سب سے بڑا شہر نیو یارک سٹی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے پاکستان میں پنجاب ایک صوبہ ہے اور لاہور اس کا شہر ہے، اسی طرح نیو یارک ایک اسٹیٹ ہے اور نیو یارک سٹی اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 1,41,300 مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی لگ بھگ 20 ملین کے قریب ہے، جبکہ صرف نیو یارک سٹی کی آبادی تقریباً 8 ملین ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی بھی بڑی تعداد میں آباد ہے، تقریباً 1 لاکھ پاکستانی یہاں رہتے ہیں۔ یہ شہر اصل میں جرمن لوگوں نے بسایا تھا، بعد میں یہ علاقہ انگلینڈ کے قبضے میں آیا۔ رائل فیملی کے ایک فرد ڈیوک آف یارک کے نام پر اس کا نام نیو یارک رکھ دیا گیا۔ یوں نیو یارک کی شناخت ایک نئے رنگ میں دنیا کے سامنے آئی۔ ناظرین، نیو یارک سٹی کو ایک ملٹی کلچرل شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں تقریباً 800 سے زائد مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں۔ یہ شہر دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں رہنا آسان نہیں کیونکہ ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہے، اس لیے اسے دنیا کا ایک امیر شہر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس امیری کے پیچھے ایک اور دلچسپ وجہ یہ ہے کہ نیو یارک کے فیڈرل ریزرو بینک میں دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ سونا زمین سے تقریباً 80 فٹ نیچے بنے لاکرز میں رکھا گیا ہے۔ فیڈ کے مطابق یہاں تقریباً 6,331 میٹر ٹن سونا موجود ہے، جس کی مالیت $100 بلین سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیو یارک کو مالی اعتبار سے بہت طاقتور سمجھا جاتا ہے اور شاید اسی لیے یہ دنیا کا دوسرا امیر ترین شہر ہے، جبکہ پہلے نمبر پر جاپان کا شہر ٹوکیو آتا ہے اور دونوں میں فرق محض $60 بلین کا ہے، جو اس سطح پر بہت کم سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے دور میں جہاں لوگ زیادہ وقت موبائل اور کمپیوٹر پر گزارتے ہیں، وہیں نیو یارک کے لوگ آج بھی کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ نیو یارک میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی لائبریری موجود ہے جس میں 5 کروڑ سے زیادہ کتابیں رکھی گئی ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ آ کر نیو یارک میں آباد ہوتے ہیں، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چین کے بعد سب سے زیادہ چینی لوگ نیو یارک میں رہتے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی بھی نیو یارک میں ہی آباد ہیں۔ ناظرین، اسٹیچو آف لبرٹی کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ دنیا کا سب سے مشہور مجسمہ ہے جسے بنانے میں 31 ٹن تانبا اور 125 ٹن اسٹیل استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مجسمہ 93 میٹر بلند ہے اور اس کے اندر 354 سیڑھیاں ہیں جن کے ذریعے لوگ اس کی سر تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس مجسمے کا نام رومن دیوی لبرٹس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہاں جانے کے لیے لوگوں کو فیری لینا پڑتی ہے کیونکہ یہ ایک الگ جزیرے پر واقع ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیو یارک سٹی کی۔ نیو یارک اسٹیٹ کا وہ حصہ جسے دنیا بھر میں صرف نیو یارک کہا جاتا ہے، کوئنز، بروکلن، اسٹیٹن آئلینڈ، مینہٹن اور برونکس، یہ 5 علاقے مل کر نیو یارک سٹی بناتے ہیں۔ اگر آپ بروکلن جائیں تو وہاں سب سے زیادہ یہودی کمیونٹی نظر آئے گی، جبکہ مینہٹن نیو یارک کا سب سے مہنگا اور مشہور علاقہ ہے۔ یہاں بلند و بالا عمارتیں، نیون لائٹس، بزنس سینٹرز ہیں اور دنیا بھر کے لوگ یہاں کام بھی کرتے ہیں اور رہتے بھی ہیں۔ 9/11 کا مشہور واقعہ بھی اسی شہر میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پیش آیا۔ جب پہلا جہاز ٹاور سے ٹکرایا تو اس وقت امریکی صدر جارج بش ایک اسکول میں بچوں کے ساتھ موجود تھے۔ ایک افسر آ کر ان کے کان میں آہستہ سے بتاتا ہے کہ امریکہ پر حملہ ہو گیا۔ چند ہی منٹوں بعد خبر آتی ہے کہ دوسرا جہاز بھی دوسرے ٹاور سے ٹکرا گیا۔ پھر معلوم ہوا کہ مزید 2 جہاز بھی ہائی جیک ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک جہاز پینٹاگون سے ٹکرا دیا گیا اور جبکہ چوتھا جہاز مسافروں کی مزاحمت کے باعث زمین پر کریش ہو گیا اور ایک بڑے نقصان سے بچاؤ ہو گیا۔ اس واقعے میں تقریباً 3,000 سے زائد افراد جان سے گئے اور 6,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا اور یہ واقعہ پوری دنیا پر اثر انداز ہوا۔ اسی تناظر میں ایک نوجوان مسلمان رہنما جوہران ممدانی کا نام ابھر کر سامنے آیا، جو 2025 کے انتخابات میں نیو یارک کے میئر منتخب
मुंतखब हुए। इनके खिलाफ अरबों डॉलर खर्च किए गए मगर वो कामयाब रहे। वो आवाम के लिए रहाइश, बेहतर ट्रांसपोर्ट और मुनसिफाना टैक्स निज़ाम की बात करते हैं, जिससे गरीब तबका खुश है मगर अमीर तबका खौफजदा नजर आता है। इनके बाद बयानात ने आलमी सतह पर भी बहस छेड़ दी। आखिर में नाज़रीन, न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। यहाँ की सड़कें, मार्केट्स, स्ट्रीट फूड, टाइम्स स्क्वायर्स, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, सेनेटर पार्क और ब्रुकलिन ब्रिज सब अपनी मिसाल आप है। लेकिन चमक के पीछे गंदगी, बेघर अफराद और जाइम की एक तल्ख हकीकत भी मौजूद है। यही न्यूयॉर्क का असल चेहरा है, चमकदार भी और कड़वा भी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सफर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर बताएं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।